آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم جی، مہمان نواز بائی اسما میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ میری آج کی ریسیپی چکن سٹیم روسٹ کی ہے اور یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ریسیپی ہے۔ ڈنر اور لنچ کی یہ مین ڈش ہے۔ اس کو پین میں بنائیں گے، کم آئل اور کم پانی میں یہ روسٹ تیار ہوگا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فل چرغہ ہے جس کا ویٹ 1.5 سے 2.25 کلو کا ہے۔ اس کو واش کر کے ایک باؤل میں ڈالیں گے اور اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ڈپ ہو جائے۔ اب اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ اور 2 ٹیبل سپون ونیگر ڈال کے اس کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اب 15 منٹ ہو گئی ہیں، اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ 15 منٹ ایک سائڈ رکھیں گے، 15 منٹ دوسری سائڈ۔ اب یہ 30 منٹ کے بعد اس کو نکال کے سٹینر میں ڈال دیا ہے اور اس کو گہرے گہرے کٹ لگا لیں گے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں وی بنا رہی ہوں، اسی طرح گہری گہری کٹس لگیں گی اس کے اوپر۔ اس طرح سے اس کو کٹ لگانا ہے اور پھر کانٹے سے اس کو پر کرنا ہے۔ اب اس کا مسالہ تیار کر لیں گے۔ لہسن پیسٹ 1 ٹی اسپون بھر کے، ادرک پیسٹ 1 ٹیبل سپون بھر کے، دھنیا پاؤڈر 2 ٹیبل سپون بھر کے، نمک 1.5 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر 1.5 ٹی اسپون، کالی مرچ پاؤڈر 1.5 ٹی اسپون اور ونیگر اس میں جائے گا 2 سے 3 ٹیبل سپون۔ ایک باؤل لیں گے، اس میں ونیگر ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ ساری سیزننگ ڈال دیں گے اس میں۔ اس کو اچھا سا مکس کریں گے۔ پہلے میں نے 2 ٹیبل سپون ونیگر ڈالا تھا، اب میں نے اس کو مکس کر کے دیکھا ہے تو مجھے ضرورت پڑی ہے تو میں اس میں 1 ٹیبل سپون اور ونیگر ڈالوں گی۔ ونیگر کی جگہ آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتی ہیں، اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ یہ تھک پیسٹ بنے گی، بہت رننگ فارم میں ہمیں نہیں چاہیے، تاکہ ہم نے چکن کے کٹس میں یہ اس کو بھرنا ہے تو وہ اس کے اندر ہی سیٹ ہو جائے ساری۔ اب یہ ایسے اس کے پہلے کٹس میں لگائیں گے سارا مسالہ، اوپر بھی سائڈوں پر اچھی طرح ملتے جائیں گے۔ چکن کا کوئی پورشن، کوئی پارٹ ایسا نہ ہو جس پر مسالہ نہ لگا ہو۔ ہر طرح سے اس کی گردن پہ، اس کے ونگز کے اندر، لیگ کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر، سب جگہ پہ اچھی طرح سے اس مسالے کو مل دیں گے۔ اچھی طرح سے اس کو ملنا ہے اور اس کا، تاکہ اس کے اندر تک سارے مسالے کا فلیور آ جائے۔ اب ایک دھاگا لیں گے اور اس کو میں نے ایک باؤل میں ڈال لیا ہے تاکہ دھاگا بار بار نیچے نہ گرے۔ اب اس کی دونوں لیگز اور اس کی بون کو پکڑ کے اچھی طرح سے ہم اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیں گے تاکہ روسٹ کرتے وقت اس کے پورشن الگ نہ ہو جائیں۔ اس کے ونگز کو بھی ٹائٹ کریں گے، اس کی نیک کو بھی ٹائٹ کریں گے اور اچھی طرح سے دھاگے کو گھما گھما کے ایک ہی طرح سے آپ نے گھمانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے اس کو مکمل ٹائٹ کر کے اس کو باندھ لینا ہے۔ اب میں اس کو اوور نائٹ چھوڑ رہی ہوں۔ اسٹیل یا شیشے کا باؤل استعمال کریں گے اس کو اوور نائٹ رکھنے کے لیے۔
کیونکہ میں نے نیکسٹ ڈے اس کو بنانا تھا تو اس لیے میں نے اوور نائٹ اس کو رکھا ہے ریفریجریٹر میں۔ اب ایک بڑا پین لیں گے، اس میں 1 کپ آئل ڈالیں گے اور 1 کپ ہی پانی ڈالیں گے۔ اب اس میں ہول چکن کو ڈال دیں گے اور فلیم فل کر دیں گے تاکہ آئل اور پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے، اور اس میں ہم پہلے ایک سائڈ سے اس کا کلر چینج ہو جائے، پھر اس کی سائڈ پلٹ دیں گے، دوسری سائڈ سے اس کو اچھی طرح سے سیک لگ جائے اور وہ بھی کلر چینج ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح اس کی سائڈ چینج کر دینی ہے، اور اب نیچے سے بھی اس کو اچھی طرح سے اس کی سٹیم لگ رہی ہے۔ اب لو فلیم پہ اس کو کور کر کے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 30 منٹ کے بعد اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ 1 کپ دہی لیں گے، اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے۔ اس میں 1 ٹی اسپون پیسا گرم مسالہ شامل کریں گے، اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے بعد چکن کے اوپر انڈیل دیں گے۔ لو فلیم پہ اس کو پھر 20 منٹ دونوں سائڈوں سے پکائیں گے۔ اس کی ویجیٹیبلز کے لیے گاجر 3 عدد باریک جولین کاٹ لینی ہے، آلو 4 سے 5 عدد درمیانے سائز کے فرنچ فرائز ان ایونلی کاٹ لینی ہے، اور پیاز ہیں یہ 3 عدد بڑے، شملہ مرچ 2 عدد اس کو بھی جولین کٹ کر لینی ہے، اور یہ بڑی ہری مرچی ہیں، اس کو اس طرح لمبائی میں 3 سے 4 پیسز کر لینے ہیں۔ اب ان تمام سبزیوں کو ہم باری باری بلانچ کریں گے۔ ابلتے پانی میں آلو ڈال کر ایک بوائل آنے کے بعد اس کو نکال لیں گے۔ بہت زیادہ دیر تک اس کو پانی میں نہیں رکھنا۔ اس طرح گاجر کو بھی بوائل کر لیں گے، شملہ مرچ کو بھی بلانچ کر لیں گے، ہری مرچ کو بلانچ نہیں کرنا۔ اس طرح انین کو بھی ڈال کے بلانچ کر لیں گے۔ اب ہمارا چکن روسٹ ریڈی ہو گیا ہے، اس کو نکال لیں گے، اور اسی مسالے میں ہم سبزیوں کے ساتھ کچی ہری مرچ بھی ڈال دیں گے، مکس کر کے کور کر دیں گے، اور اس کو 50% تک گلا لیں گے۔ ابھی بھی آلوؤں میں تھوڑی سی کسر ہے، تو اس میں اب ہم دہی مکس کریں گے۔ ایک دہی آدھا کپ، کالی مرچ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، اور نمک 1/2 ٹی اسپون اچھی طرح مکس کر کے ویجیٹیبلز کے اوپر ڈال دیں گے، اور دوبارہ سے دم والی آگ پہ اس کو سٹیم میں گلا لیں گے۔ اب ہم روسٹ کو ایک ڈش میں نکال رہے ہیں، اور کینچی سے اس کے سارے دھاگے کاٹ لیں گے، اچھی طرح سے اس کو نیٹ کر لیں گے۔ روسٹ کو بہت زیادہ گھمانا نہیں ہے، دھاگوں کو کٹ کرتے رہیں اور دھاگوں کو الگ کرتے رہیں۔ اب اس کے ارد گرد تیار شدہ سبزیوں کا بارڈر لگائیں گے، اور یہ ہمارا بہترین چکن سٹیم روسٹ ریڈی ہے۔ بہترین سپائسیز کے ساتھ اور ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کو سرو کریں گے، اور کچھ سبزیاں الگ سے بھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ سائڈ پر بند گوبھی کا بارڈر لگایا ہے، اور سینٹر میں ویجیٹیبلز لگا دی ہیں، کیونکہ اس کی ویجیٹیبل بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں، اس لیے یہ زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ فوائل پیپر سے اس کی لیگز کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے، اور یہ ہمارا سٹیم روسٹ ریڈی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔